على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چوتھے پارے کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی روح کیسے بندہ حاصل کر سکتا ہے اس کا ذکر فرمایا جو بندے کو سب سے پسندیدہ چیز ہے اسے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ نیکی کی روح کو پا لیتا ہے. جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، اپنے مالوں میں سے میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اور اولیاء کے بارے میں ہے کہ کسی نے کہا کہ مجھے شکر بڑی پسند ہے، میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو آپ کو مجھے ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. جیسے ایک حکیم کے بارے میں ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو یہ چیز کھلاتا ہوں وہ کھاتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو تم اللہ کی راہ میں دو، فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، تمہارے بچے بھی کھائیں گے. تو جو چیز پسندیدہ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس سے آگے ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، اتنے پیسے اس کے پاس ہیں اور حج پہ جائے تو گھر والوں کے لیے اتنے دن کا خرچ موجود ہو تو اس پہ حج فرض ہے. آج کے دور میں ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ لوگوں پہ حج فرض ہو جاتا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں اگر میں اکیلا جاؤں گا تو 15-20 لاکھ لگیں گے، لیکن اگر میں پوری فیملی کو عمرے پہ لے جاؤں تو سارے عمرہ بھی کر لیں گے اور اس طرح خرچہ بھی اتنا ہی آئے گا. تو وہ حج کی بجائے عمرہ کرتے ہیں، حالانکہ عمرہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے. تو جس پہ حج فرض ہو گیا اسے حج کرنا ہے. اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے. ایک بار جس نے فرض حج کر لیا اب دوبارہ کرے گا تو وہ نفلی حج کہلائے گا. فرض ایک ہی بات ہے. حدیث پاک میں فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اور نہیں کیا، اب وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. تو حج فرض ہو جائے تو جلد سے جلد کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کو اچھا کرنے کے لیے، معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں. حضور نے فرمایا تم ظالم اور مظلوم کی مدد کر سکتے ہو. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر، مظلوم کو ظلم سے بچا کر دونوں کی مدد کر سکتے ہو. تو یہ نیکی کا کلمہ کہنا یہی ہمارے معاشرے میں آج ختم ہو گیا ہے کہ نہ ہم نیکی کی بات کسی کو کہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں خود بھی نیکی پہ عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دینی چاہیے اور گناہ سے روکنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا. جتنے بھی غزوے ہوئے، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور سپہ سالار ہوں اور جنگ میں جائیں. تو غزوہ بدر سب سے عظیم غزوہ ہے جس کے بعد ڈائریکٹ فتح مکہ ہوا. غزوہ بدر میں اللہ نے پہلے 3000 پھر 5000 فرشتوں سے مدد کی اور یہ سمجھایا کہ مومن کا سارا بھروسہ وہ ساز و سامان پہ نہیں ہوتا، اللہ پہ ہوتا ہے. مسلمان 313 ہیں، پاس کچھ بھی نہیں، چند ہتھیار اور گھوڑے اور خچر وغیرہ ہیں، سامنے وقت کا سپر پاور ہے، لیکن مسلمانوں نے ان سے فتح حاصل کی. وجہ کیا تھی؟ جب صحابہ جا رہے تھے نا جنگ کے لیے، غزوہ بدر کے لیے، تو
ان کے پاس اب 8 تلواریں ہیں، کچھ نیزے ہیں۔ منافقوں کی دکانیں تھیں مدینہ کے بازار میں، تو وہ کہنے لگے تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لڑو گے کیسے؟ تو انہوں نے منافقوں کو صحابہ نے جو جواب دیا اس کا ترجمہ مورخ اسلام حفیظ جلندری نے یوں کیا ہے، کہا صحابہ نے کہا نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، تم پوچھتے ہو لڑو گے کیسے، تمہارے پاس تیر بھی نہیں ہے؟ کہا نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کملی والے پر۔ حضور نے فرمایا ہم چل پڑے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کے دلوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے بارے میں نفرت ہے۔ فرمایا جب یہ مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں تم سے پیار ہے، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو بغض کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملے اور ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ قرآن نے کہا محبوب تم اعلان کرو موتوا بغیظکم، یہودیوں تم اپنے اسی بغض میں مر جاؤ۔ مسلمانوں کو اللہ مدد فرماتا ہے۔ تو یہ یہودی تو کسی کے نہیں، فتاوی حدیثیہ میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، فرمایا وہ یہودیوں پہ لعنت کر لے، اللہ اسے صدقے کا ثواب دے گا۔ ایسی بری قوم ہے یہ یہودی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا ذکر کیا ہے کہ اب سود کا نام کچھ بھی رکھ لیں، سود تو سود ہے، چاہے قرض دے کے اس پہ بینیفٹ لے لیں یا کسی طریقے سے بھی پیسے آپ بینک کے اندر رکھیں اور فکس کرا لیں کہ اس کے اوپر آپ کو دن بہ دن پروفٹ ملتا رہے، تو کسی طرح سے بھی قرض پہ جو بینیفٹ کسی قسم کا بھی ہوگا وہ سود ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جو قرض فائدہ دے، کسی قسم کا اسے بینیفٹ لیا جائے، وہ سود ہے۔ قرآن نے کہا ہے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اور قرآن میں بیان کیا، پیچھے گزر چکا کہ اللہ نے یہ اپنے ذمے پہ لے لیا ہے کہ اللہ سود کو مٹائے گا۔ سود کا کام کرنے والے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، تو سودی کاموں سے بچنا ہے، اور ایک پیسہ بھی سود کا لاکھوں حلالوں کے تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا سود کا گناہ 70 درجے ہے، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود کا اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء کا ذکر کیا ہے۔ سورہ النساء چوتھے پارے کے اینڈ سے شروع ہوتی ہے، پورا 5واں پارہ اور 6 کے شروع تک۔ اس پوری سورت کا نچوڑ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر عورتوں کے اور خاندانی نظام کو بیان کیا گیا، گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، کیسے شوہر کو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو شوہر سے پیش آنا چاہیے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کو بالتفصیل ڈسکس کیا ہے۔ وراثت کہ جس کے اندر اتنی زیادہ لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہے۔ ایک سوئی بھی اگر ہے تو وہ وراثت میں شامل ہوگی، مرنے والا چھوڑ گیا، سوئی بھی چھوڑی ہے تو وراثت ہے۔ اب وہ شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابو کی گھڑی ہے، قیمتی چیز کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ میں ابو کی نشانی رکھوں گا، یہ امی کی نشانی رکھوں گا۔ بیٹیاں کہتی ہیں یہ امی کی سونے کی انگوٹھی ہے، میں نشانی رکھوں گی۔ جائز ہی نہیں ہے، یہ وراثت میں جائے گا۔ بھائی ابو کی نشانی آپ گھڑی رکھ رہے ہیں، آپ ابو کی نشانی، امی کی نشانی انگوٹھی رکھ رہے ہیں سونے کی، تو ابو اور امی کی نشانی کپڑے بھی ہیں، جوتے بھی ہیں ان کے، وہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو لالچ اس قدر ہوتی ہے۔ تو وراثت کے مسائل میں ذرا برابر بھی کسی قسم کی ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے اسے بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر بیوی پہ حاکم ہوتا ہے، حاکم، ظالم نہیں فرمایا، حاکم۔
اب ظاہر ہے کہ جب ایک ساتھ رہیں گے کبھی کبھی جھگڑا بھی ہو جائے گا. اب وہ قرآن نے کتنے پیارے انداز سے اسے بیان کیا. کہا پہلے شوہر بیوی کو سمجھائے, نہیں سمجھتی تو بسترا الگ کر دے اپنے کمرے کے اندر ہی, باہر اولاد کو پتہ نہ چلے, نہیں تو ان کی تربیت میں فرق آ جائے گا. اپنے بستر کو الگ کرے کمرے میں, تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرے. پھر فرمایا کہ اگر جھگڑا بڑھ جائے, سمجھ نہیں آ رہی, دونوں طرف سے بات نہیں رہی, تو ایک بندہ شوہر کی طرف سے, ایک عورت کی بیوی کی طرف سے, دونوں خاندانوں سے ایک بندہ وہ فیصل چن لیا جائے کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے. اگر دونوں کی نیت صالح ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان جوڑ پیدا ہو, یہ جھگڑا ختم ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما دے گی. اب وہ جو درمیان والے ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جان چھڑائی جائے, تو جھگڑا اور یہ طلاق یہ نہیں, قرآن نے اس کو خوبصورت انداز سے بیان کیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے, اور پھر اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ لوگ منافقین, ان کے بارے میں کہ یہ جہنم سے کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اینڈ پہ ایک عقیدہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور قتل کر دیا گیا. قرآن نے کہا نہیں, ما قتلوہ وما صلحوا وما قتلوا وما صلحوا, نہ انہیں سولی پہ چڑھایا نہ قتل کیا ہے, بلکہ کیا ہوا, ولکن شبہ لہم, اللہ نے ان کی شبیہ انہی کے بندے پہ ڈال دی تھی, یہودیوں کے, اور اسی کو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیا. واقعہ بن تفصیل ہے. بہرحال بنیادی عقیدہ کیا ہے اہل اسلام کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں. اللہ نے انہیں چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا تھا, وہ قیامت کے قریب آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضور کے دائیں جانے والی جگہ خالی ہے مزار میں. مزار کا انداز کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے, حضور جہاں تشریف فرما ہے, آپ کے دل والی جانب کندھے کی سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے دل والی جانب کندھے کی سیدھ میں حضرت عمر کا سر ہے. تو یہ اس طرح مزار کے اندر صورت ہے. دائیں جانب جگہ خالی ہے, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. حضور نے فرمایا عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے اور مجھے آ کے کہیں گے السلام علیکہ یا محمد, میں اپنے روزے سے جواب دوں گا وعلیکہ السلام میرے بھائی, اپنے روزے سے جواب دوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں, قیامت کے قریب آئیں گے. عیسائیوں کا عقیدہ بالکل باطل ہے. اینڈ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وراثت کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ جس کا کوئی بھی نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہی ہے, تنے تنہا ہے دنیا کے اندر, پھر اس کا مال بیت المال میں, اور حاکم وقت, چونکہ پہلے اسلامی حاکم ہوتے تھے تو وہ پھر اپنے انداز سے اس کو بیان کیا ہے. تو یوں قرآن پاک کے احکام کو ذکر کیا گیا. اور ایک چیز بار بار قرآن آپ دیکھیں گے نا تو بار بار وہ چیز ذکر کی کہ باطل کی صفائی ہو, بار بار حسد کی مذمت, بار بار ریاکاری کی مذمت. 5ویں پارے کے اینڈ میں بیان کیا کہ یہ جو منافق ہیں یہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سستی ہوئی ہے, نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی نماز میں کھڑے ہو رہے, دکھاوا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی منافقوں کی علامت بیان کی, نیکی کر کے دکھاوا کرتے ہیں. جو دکھاوا کرتا ہے کل قیامت والے دن اسے بلایا جائے گا اے مکار, اے غدار, اے دھوکے باز. قیامت میں یوں اسے پکارا جائے گا اور اس کو نیکی پہ ثواب نہیں دیا جائے گا. وہ عرض کرے گا مالک میری نیکیوں پہ ثواب, فرمایا جائے گا جس کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی اسی سے ثواب لے جا. تو
تو نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔